السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک آپ کو یقیناً تھمبنیل دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ 1.5 سال کے بچے کی ہمیں تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ ایز اے فرسٹ مدر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے سیکھنے کو ملی ہیں اور وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے اس کے میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ بچوں کو بات جو ہے نا چھوٹے لفظوں میں بتانی چاہیے اور بار بار اس چیز کو دہرانا چاہیے۔ جسٹ لائک چھوٹے چھوٹے لفظ ہمیں سمجھانے چاہیے، جیسے امی، بابا، دودھ، کپ، اس طرح کے ورڈز بچے جلدی پک کرتے ہیں اور وہ ہماری طرح بولنا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک چیز کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم نے بچوں کی لینگویج میں نہیں بات کرنا، بلکہ ان کے ساتھ صحیح کریکٹ آرڈر میں ہی بات کرنی ہے، صحیح لفظوں کی پروننسیشن کرنی ہے تاکہ بچے بھی صحیح لفظ بولیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں پہلے وہ عجیب لفظ بولتے ہیں، توتلا جسے کہتے ہیں، پھر بعد میں اس کے بعد صحیح بولتے ہیں۔ پھر آ گیا جی، اور ہمیں بچوں کے ساتھ چیخنا چلانا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بچوں کے ساتھ بڑی نرمی اور سکون والے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اگر بچے کوئی غلطی بھی کریں تو بجائے ہمیں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے ہمیں محبت سے بات کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 1.5 سال کا بچہ کافی حد تک چیزوں کو سمجھتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے مسلم ہمیں انہیں ساتھ ساتھ دینی باتیں بتانی چاہیے، جیسے بسم اللہ بولنا ہے کھانے پینے سے پہلے، اللہ حافظ، اس طرح کی باتیں، اور ساتھ کی میں انگلش کے سینٹنس بھی آپ سکھانا چاہیں تو بچے پک کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھرڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی روٹین بنانی چاہیے، کھانے پینے، سونے، جاگنے، کھیلنے کی۔ اب موسٹلی ہم نے نوٹس کیا ہوگا ہم اس ایج میں بچوں اپنوں کی جو ہے اب نئی روٹین بناتے ہیں، ان کی تربیت صحیح سے ہمارے سے نہیں ہو پاتی۔ جب یہی بچے پھر بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی کوئی کھانے پینے کی روٹین، کوئی سونے کی، جاگنے کی، کھیلنے کی نہیں ہوتی ہے، تو مائیں پھر بعد میں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شروع سے ہی بچے کی ایک روٹین ہم ڈیولپ کریں کہ بچے کو کیسے جو مینرز بچوں کو سکھانے چاہتی ہیں وہی شروع سے دکھائیں۔ جیسے صبح بچہ ارلی مارننگ اٹھا ہے تو آپ اسے صبح ہی لے کر جائیں پیار محبت کے ساتھ کہ آؤ، جب اٹھتے ہیں تو منہ دھوتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بریک فاسٹ کرتے ہیں یا لنچ کرتے ہیں، اینی تھنگ۔ تو اسی طرح سے بچے کے مائنڈ میں ایک پیٹرن بن جائے گا کہ اچھا پہلے اٹھنا ہے، واش روم جانا ہے، اس کے بعد فیس واش کرنا ہے، دین ہم نے بریک فاسٹ کرنا ہے۔ موسٹلی بچے بعد میں پھر یہ اس طرح کے تاکہ ہمیں ان پرابلمس کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آنا چاہیے، ایز ویل جیسے میں نے آپ سے کہا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بچہ کوئی شرارت کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز پھینک رہا ہوتا ہے، تو ہم بچے کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، لیکن بچہ پھر بھی باز نہیں آتا، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے جو کہ میں اپنی بیٹی پہ بھی اپلائی کرتی ہوں اور مجھے اس کے بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں، وہ یہ کہ آپ بچے کو سب سے پہلے اس کے پاس جاؤ، اسے پیار سے بلاؤ، جب وہ آپ کے پاس آئے تو اس کی آئیز میں آئی کانٹیکٹ کر کے دین آپ اسے وہ بات سمجھائیں کہ نہیں بیٹے ایسے نہیں کرتے، اس سے گھر خراب۔ جیسے وال پہ اگر بچہ پینسل سے لائن لگا دیتا ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں بیٹے والز پہ نہیں لگاتے، گند نہیں ڈالتے، آپ کو کاپی پہ لکھنے کے لیے یہ پینسل ہوتی ہے، اس طرح سے سمجھائیں۔ آپ دیکھیے گا بچہ ماشاءاللہ پک کر جائے گا، 2-3 بار سمجھائیں، اس کے بعد اسے حق کریں اور اسپیشل اسے کہیں کہ یہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، میری بیٹی ہر بات مانتی ہے۔ تو اب دیکھیے گا بچہ کہے گا اچھا میں اچھا بچہ ہوں، تو اس کے اندر پازیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ انتہائی بچوں کو نا سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا انہیں مواقع دیے جائیں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ اور وہ ہم کب دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ ان کے ٹوائز لے آئیں ڈفرینٹ کلر کے، اور ان کے ساتھ کھیل میں نے انہیں ساتھ کلرز نیم اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ سکھائیں کہ یہ کون سا کلر ہے، یہ کون سا کلر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ڈفرینٹ کلرز میں بچے موسٹلی نا سیم ٹوائز کے ساتھ کھیل کے تنگ ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو ڈریسز پہ ان کے کلرز پیٹرن سکھائیں کہ اچھا یہ آپ کے ڈریس کا فلاں کلر ہے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اگر صفائی کا خیال رکھنا، آداب چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ ہی آپ سکھانا شروع کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیول پہ جو ہے محنت نہ کریں۔ فرسٹ بیبی کی اگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پہلے بچے کی آپ تربیت بہت اچھی کر لیتے ہو، جیسی آپ ایک چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ ایسا ہو، ایسے مینرز سیکھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فرسٹ بچے پہ محنت کریں۔ بچے کیونکہ کاپی کیٹ ہوتے ہیں، تو جب دوسرا بیبی آپ کا آئے گا
تو وہ بڑوں کو ہی دیکھ کے چھوٹے سیکھتے ہیں، تو وہ وہیں سے یقیناً سیکھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سب سے اینڈ پہ جو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ بچے کے اندر ایک ماں کا جو رول پیٹرن ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ خود دیکھیں، ایک چیز بھی ہے کہ ماں کی کوکھ سے بچہ سیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو اس لیے ماں کو اسپیشل چاہیے کہ جو چیزیں وہ اپنے بچے کو جو مینرز سے سکھانا چاہتی ہے، سب سے پہلے تو پیرنٹس وہ مینرز اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے وہاں رکھنی ہے۔ جب بچہ آپ کو دیکھا گیا کہ ہمارے پیرنٹس نے یہ چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہاں رکھی ہے، نیٹ ڈریس پہنتے ہیں، اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ خود بخود اس چیز کو کاپی کرے گا کہ اچھا میرے پیرنٹس، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو سکھانے کی طرف یا اسے بار بار کہنا کم پڑے گا، کیونکہ آپ کی آدھے سے زیادہ کام تو آپ کا بچہ دیکھ کے یا آپ کو آپ کے اندر اپنے اندر چیزیں جو ہے ڈیولپ کر لے گا۔ تو اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسپیشل مدر کو کہ وہ، کیونکہ ماں کا جو بائیں ہوتی ہیں وہ ایک سکون ہوتا ہے، تو بچے کو سکون ملتا ہے، اس لیے ماں کو یا باپ کو دونوں کو اسپیشل اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے۔ موسٹلی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جی پیرنٹس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بچے کو کوئی نینی، کوئی آیا جی سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ خود جیسے اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں ویسا کوئی بھی تربیت نہیں کر سکتا۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بچے اس طرح سے اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کے پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ہماری بات نہیں مانتے، ماں باپ سے وہ باتیں شیئر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بچپن میں جب انہیں آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے انہیں وقت ہی نہیں دیا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے بچے کو خود وقت دیں، ٹائم دیں، بغیر کسی آیا جی کے سہارے پہ چھوڑیں، اور اگر فار ایگزامپل آپ نے رکھنی بھی ہے تو اپنی نگرانی کے اندر کچھ کاموں کے لیے اسے رکھیں، یہ نہیں کہ تھرو آؤٹ دا ٹائم وہ آپ کو بچے کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بس مجھے تو فی الوقت اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات جو آپ کے مائنڈ میں ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔ ہمارے چینل جنت فاطمہ کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور جو ہے نا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو